یہ اب سے تقریباً 8 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ زندگی معمول کے مطابق تھی۔ دوپہر کو تھوڑا آرام کرنے لیٹی تھی اور میرا بیٹا سلمان صحن میں کھیل رہا تھا۔ اچانک ہی زور سے چلایا، امی امی! میں گھبرا کر باہر بھاگی۔ کیا ہوا سلمان؟ کیا ہوا بیٹے؟ وہ بڑی مشکل سے بولا، امی میں 5 کے سکے کو اچھال رہا تھا، وہ میرے منہ میں چلا گیا اور اب حلق میں پھنس گیا ہے۔ اس کے پاپا بھی فوراً بھاگ کر آئے اور اپنی سی ہر ممکن کوشش کر ڈالی سکہ باہر نکالنے کی، مگر کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ سلمان رونے لگا، امی میرا دم گھٹ رہا ہے، امی مجھے بچا لو۔ اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں، بہتے آنسو میرے سینے میں خنجر بن کر چبھنے لگے۔ ہم دونوں میاں بیوی اسے لے کر بھاگے اور قریبی ہسپتال پہنچے۔ وہ ایک بڑا مشہور پرائیویٹ ہسپتال تھا۔ وہ بچے کو ایمرجنسی میں لے گئے، اپنی سی بھرپور کوشش کی کہ سکہ نکالنے کی، مگر ناکامیاب رہے۔ آخر کار جلدی اس کے گلے کا ایکس رے کیا گیا۔ ایکس رے کے بعد سلمان کو مجھے لا کر دے دیا۔ میں اسے گود میں لیے بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر آئے اور جواب دے دیا، یہ سکہ بچے کے گلے میں بہت خطرناک پوزیشن میں ہے، کسی بھی وقت سکہ پلٹنے کی وجہ سے بچے کا دم گھٹ سکتا ہے، فوری آپریشن کرنا ہوگا۔ میرے شوہر ڈاکٹر سے بات کرنے لگے، اپنے بھائیوں کو فون کر کے بتایا، اور میں اتنی دیر سلمان کو گود میں لیے بیٹھی رہی۔ دل تھا کہ لگتا تھا صدمے سے منجمد ہو گیا ہے۔ میرا بچہ، میرا سلمان، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرے بڑی آس و حسرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ امی کیا میں مر جاؤں گا؟ بڑی آہستگی سے بولا، اور میں تڑپ کے رہ گئی۔ نہیں نہیں میرے لال، اللہ تمہیں زندگی دے، سلامت رکھے۔ میں اسے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی، یہ ابھی اس وقت تو یہاں زندہ سلامت میرے ہاتھوں میں ہے، میں اس کی زندگی کی رمق کو محسوس کر رہی ہوں، لیکن خدا نخواستہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو یہ میرا اکلوتا فرزند، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میں کیسے جی پاؤں گی اس کے بغیر؟ میں دھاڑے مار مار کے رونا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، فریاد کرنا چاہتی تھی، مگر یہ سب کچھ میرے مزاج کا شیوا نہ تھا، نہ ہی میرے دین میں ایسا کچھ کرنے کی اجازت ہے۔ میں اپنے سلمان کو گود میں لیے بے حس و حرکت بیٹھی تھی، مبادا ذرا سے بھی ہلی تو وہ سکہ اس کی جان لے لے گا، مگر میری اندر کی ماں بیقراری کی کس انتہا پر تھی، جس کا رواں رواں سراپا التجا بنا ہوا تھا۔ اس ماں کی ایک ایک سانس فریاد کر رہی تھی، اللہ میں نہیں جانتی ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں، میرے اللہ میں تجھے جانتی ہوں، میرا سوال صرف تجھ سے ہے، مجھے تو دعا بھی نہیں مانگنے آ رہی، میں اس وقت کیا مانگوں؟ مجھے لگ رہا تھا وقت میرے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا ہے اور میں نے اس وقت کی ڈور کو تھامنا ہے ہر صورت میں، مگر کیسے؟ میرے اللہ ایک بے بس ماں کی فریاد سن لے، میرے اللہ میرے سلمان، میرا سلمان، میں تجھ سے اس کی زندگی کی بھیک مانگتی ہوں۔ میرے بے حس و حرکت وجود کی نگاہیں سامنے درخت پر جمی تھیں، مگر میری روح طواف کر رہی تھی، بے سدھ ہو کر پکار رہی تھی، میرے اللہ میرا سلمان، میرے اللہ میرا سلمان۔ اس جسم ناتما کا ایک ایک انگ تڑپ رہا تھا، اللہ سے اپنے لخت جگر کی زندگی مانگنے کے لیے مچل رہا تھا۔ میرے اللہ اگر تو مجسمے وجود ہوتا میں تیرے قدموں میں سر رکھ دیتی۔ وہ بس ایک لمحہ تھا آگاہی کا، میں ساکت بیٹھی تھی، مگر میری روح اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو چکی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا میرا سر میرے مولا کے قدموں میں ہے، میرا وجود انتہائی بے بسی، اطاعت، محبت، بے کسی، عاجزی اور انتہائی لاچاری کے عالم میں اللہ کے حضور سجدہ ریز تھی۔ میرا روم روم کس نیاز مندی کے ساتھ اللہ کے حضور میں جھکا ہوا تھا۔ بس سارے جہان سے رشتہ توڑ کر، سب سے امیدیں توڑ کر، میں صرف تیرے در پر بیٹھی ہوں، میرے اللہ مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹا، مجھے میرے بیٹے کی زندگی بخش دے مولا۔ اور پھر کسی نے کہا کہ بچے کو جناح ہسپتال لے جاؤ۔ ہم اسے لے کر وہاں جا رہے تھے، راستے میں وہ بار بار الٹیاں کرنے لگا، امی میرا دم گھٹ رہا ہے، اور میری روح تو وہیں اٹکی تھی۔ جو موت اور زندگی کا مالک ہے وہی زندگی دے گا، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اور پھر کچھ ڈاکٹرز سلمان کو میرے ہاتھوں سے لے کر آپریشن تھیٹر کی طرف لے گئے، اور مشکل سے 10 منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ میرے ہاتھ میں ٹیشو پیپر میں لپٹا ہوا سکہ لا کے رکھ دیا، اور سلمان آنسو بھری آنکھوں سے ہنستا ہوا میری گود میں آ گیا۔ میرے اللہ نے کرم کر دیا تھا، میرے سلمان کو زندگی بخش دی تھی۔ ہاں، مگر مجھے سجدے کی حقیقت سمجھ آ گئی تھی۔ سجدہ تو نام ہے سپردگی کا،
میری ذات، میری انا، میری عزت، میری اکڑ، میرا نفع، میرا نقصان، سب کچھ رب کے قدموں میں قربان۔ دل کا انتہائی محبت اور عاجزی کے ساتھ عالم خود سپردگی میں چلے جانا، یہ ہے سجدے کی اصل روح۔ صرف ظاہراً ہی اشرف الاعضاء کو جھکنا مقصود نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دل اور روح کی سپردگی کا نام سجدہ ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے وہ آدمی کو نجات۔